کسی نے یہ کہا کہ ماہ رمضان شریف کی تعظیم نہیں ہے، غرض کہ سب نے اپنے اپنے طور پر جو مشاہدہ کیا وہ دکھڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم بھی وہی دکھڑا لے کر کے آئے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سارے گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ اتنے سارے یہ جو جرائم ہے، بے نمازی پن لے لیں، بدکاری لے لیں، اسی طریقے سے دین سے دوری لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، بے پردگی لے لیں خواتین کے اندر، اسی طرح عورتوں کا گھروں کو چھوڑ کر کے بیوٹی پارلروں تک جانا، عورتوں کا میک اپ کے نام پر غیروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کے زانوؤں پہ رکھ کر کے مہندی لگانا، یہ سارے جرائم کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو مجھے جو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مختصر میں وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم بے راروی کا جو شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں۔ ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر۔ جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر، جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے، ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟
اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے. پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے. اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے. ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے. اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے. یہ قرآن ہے. حضور قرآن لے کر کے آئے. اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. روزے کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حج کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. زکات کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریا نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا. اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا. اللہ اکبر. ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے. یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے، مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی. بس اتنا کہا تھا، اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی. جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی. جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اڑیل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا تھا، علم عطا کیا تھا. انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا. آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا، لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں. جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت و انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے
تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے، مولانا ہمیں معاف کر دے گا، بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی، جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی، کہانی کس سے پڑھے، قہقہوں کی کتاب پڑھی، سیریل دیکھے، ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے، رونے رلانے کے سیریل دیکھے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی۔ اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے، کس کے بچے تھے؟ تمہیں پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے، جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا، وہ بنی اسرائیل تھے۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، اللہ اکبر۔ اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا سلسلہ نسب۔ لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی۔ میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے۔ ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ قبر میں شکلیں بگڑے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے۔ حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا، اللہ اکبر، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا۔ آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا، اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرو، کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے۔ بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ اکبر، بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی، ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی، ہم داڑھی رکھیں۔ تو پتا چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح
ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے۔ آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ جب جہنم کا مشاہدہ کیا، مشاہدے اور سیر میں فرق ہے، جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا۔ خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو، تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے، اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس پر یہ عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا، حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے، اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے، یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا ہی سب کچھ ہے، بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا، اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے کتنا بھی مال کما لو گے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں۔ یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ
दवाखानों की 4 दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों अपने कपड़ों पे इतराते थे, पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह न लगाओ, दुनिया से दिल न लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते ही उसे है जो अदना की भी तस्वीर है, जो अदना से भी गिरी हुई को दुनिया कहते हैं। अदना का मतलब समझते हैं ना, अदना का मतलब छोटा, और दुनिया, दुनिया और उससे भी गिरी हुई, जिसका नाम ही दुनिया हो, हकीर। लेकिन ये पता, हम समझते दुनिया कोई बड़ी चीज है, अरे नादान, दुनिया कहते ही हकीर को है। ऐसी हकीर कि उससे ज्यादा कोई हकीर ना हो, जैसे बेहतर, बेहतर, बेहतरीन, फजल, अफजल, दर्जात बढ़ते हैं ना। जब तफजील के साथ बात होती है तो फिर दर्जात बढ़ते हैं, ऐसे जब तस्गीर के साथ बात होती है तो फिर दर्जात घटते हैं ना। तो दुनिया तस्गीर है क्या, ये इतनी हकीर है कि इससे बढ़कर कोई हकीर नहीं। लेकिन हमारे पास ये भी इल्म नहीं है, दुनिया दुनिया भी कहते हैं और उस पर कुर्बान भी होते हैं। पता ही नहीं है कि हकीर पे कुर्बान नहीं हुआ जाता। अरे जब फकीर पे कुर्बान नहीं होते तो हकीर पे कैसे कुर्बान होते हैं। अगर कुर्बान होना है तो उस पर कुर्बान हो जाओ जिसने दुनिया भी पैदा किया, आखिरत भी पैदा किया। यजीद दुनिया पे कुर्बान हुआ, खत्म कर दिया गया। हुसैन दिन में कुर्बान हुए, आज हुसैन पाक का जिक्र भी बाकी है, नस्ल भी बाकी। नारे तकबीर, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। दुनिया की खातिर माशाअल्लाह, उसने दीन को पीठ के पीछे डाला, उसकी नस्ल भी मिटी, उसकी कब्र भी मिटी, उसका दरबार भी मिटा, उसका नाम भी मिटा। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि बतौर मुजम्मत उसका नाम ले लेते हैं तो कहीं कहीं वो याद आ जाता है। अगर हम बतौर मुजम्मत जैसे शैतान का नाम आता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के तौर पे, अल्लाह अकबर, अगर इस तरीके से उस लानती का नाम ना ले तो कभी लोग उसको याद नहीं करते। ये तो हुसैनियों का एहसान है कि मुजम्मत के एतबार से कहीं ना कहीं वो याद आता है। ये है दुनिया। अब उसी दुनिया में गर्क हो रहे हो, उसी दुनिया में डूब रहे हो, तो आका इरशाद फरमाते हैं हम और आगे बढ़े। तवज्जो फरमाए, आप तवज्जो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मजीद गौर करें। आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ मर्द और औरतें हैं जिनकी चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है। बस मैं बात तवील नहीं करूंगा और खत्म भी कर दूंगा वक्त पे, क्योंकि हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं और मुझे दूसरे प्रोग्राम की तरफ, रात के प्रोग्राम की तरफ जाना भी है।
لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں۔ بے شک جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں۔ جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی، آگ کی کینچی سے، اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی۔ کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی۔ اس پہ ذرا دھیان دیں، دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں، جہنم کی آگ، جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، وہ ننگے تھے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی کینچی سے اور چلا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے، لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ان کو آگ کی کینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے۔ دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے، لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ سچ کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ بے شک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے، تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو، یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہو، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے۔ یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا، عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے۔ اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو۔ اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے۔ لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ
ڈیزائن نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے۔ 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقع کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے۔ یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے۔ ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بن سنور کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے، اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں۔ تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے، قبر میں اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہے، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے، اور اللہ اکبر یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کے عذاب کی شکلیں کیا ہے۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہے، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے، بیٹی کو
رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ سوتے ہو، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے، جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی قینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے، قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے، آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں، یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے، غور سے سن لے، آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی قینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی، امت میں فتنہ پیدا کرنے کی۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا، امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن یہ بدترین علماء، وہ اللہ اکبر بدعتی علماء، وہ بدترین خلق ہے، اللہ اکبر، وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر، یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں، پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں، لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو، لیکن آخر موت ہے، موت، مرنا سب کو ہے، عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا علیہ کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی علیہ کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے، ہم دو آنکھ والے ہیں اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا۔ جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی، وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی۔ جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے، وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کربلا والوں کو
رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو بدر، احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اے محبوب جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں، جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو۔ صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم کی بھی، اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے، جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا، اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس میں بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ رہیے، اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے، اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں، اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ مزار پہ جانا تو شرک ہے، نہ جاؤ مزار پہ، فتنہ پھیلا۔ ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں، کیا مزار پہ جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا، اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے، اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے، شہدائے احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے، سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی۔ غور فرمائیں، آپ غور کیجئے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ۔ آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو، دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی بتائیے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیسے اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاولی عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی۔ بھائی اگر ہم قبروں کو سجدہ کرتے تو پھر ہم مسجدیں کیوں بناتے؟ ہم اتنی محنت کر کے چندے کر کے مسجدیں کیوں بناتے؟ بھائی جو قبروں کو سجدہ کرے گا اس کی مسجد کیسے ہوگی؟ ہماری مسجدیں ہیں، اور آج بھی اتنی گنڈا گردی لوگوں نے کی ہمارے ساتھ، آج بھی پورے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی مسجدیں ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم اہل سنت و جماعت کی مسجد۔ بے شک اتنی مسجدوں پر قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا، چھینا، پھر بھی سب سے زیادہ مسجدیں ہماری ہیں۔ الحمدللہ
دلی کی جامع مسجد کے بانی سے لے کر مراد آباد کی جامع مسجد کے بانی تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، سب کے سب آپ کو اہل سنت ملے گا، کوئی اہل بدعت آپ کو نہیں ملے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن یہ بات سنیوں میں تم سے کہتا ہوں، قبروں پہ جا کے سجدہ مت کرو، اپنا اسلام بدنام ہوتا ہے، اپنا مسئلہ۔ اور ایک بات کہتا ہوں، جس چیز سے اللہ رسول نے روک دیا اس میں کبھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کسی پیر کو سجدہ، آپ کو میری بات بری لگے گی تو معاف کرنا، لیکن یہ میں آپ کی آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے نہیں ہمیں تو فلاں نے بتایا۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کہیں گے میں قادری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی آپ کہیں گے میں چشتی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں نقشبندی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں سہروردی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں مداری سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کہے گا میں وارسی سلسلے میں مرید ہوں، کوئی کچھ۔ سب سلسلے جو حق ہے، جتنے بھی سلسلے حق ہیں، سب سلسلے ہمارے سر اور آنکھوں پر ہیں۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات میں آپ سے کہوں ذمہ داری کے ساتھ، یاد رکھیے کسی بھی سلسلے سے مرید ہونا اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم پہلے شریعت کے مرید نہ بنو۔ بے شک پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر قادری ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر چشتی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر نقشبندی ہونا کام آئے گا۔ پہلے شریعت کے مرید بنو، پھر سہروردی ہونا کام آئے گا۔ اگر شریعت کے مرید نہیں بنے تو نہ غوث پاک بنا دیں گے، نہ غریب نواز بنا دیں گے، نہ شاعر نقشبند بنا دیں گے، نہ شاعر سہرورد بنا دیں گے، لٹکتے رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ سارے بزرگوں نے شریعت کے لیے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اگر غوث پاک گیلان چھوڑ کر بغداد آئے تو صرف تحفظ شریعت کے لیے آئے۔ یہ غریب نواز اپنا وطن چھوڑ کر، بلکہ مدینہ منورہ کے مدرس تھے غریب نواز، 3 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا۔ اگر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے ہندوستان آئے شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی خاطر آئے، ورنہ اور کیا لالچ کی ان کو؟ کیا کوئی تخت پہ بیٹھنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا تھا، کسی کی کٹیا پہ حملہ کرنا تھا، کسی کی زمین پہ قبضہ؟ کچھ بھی نہیں، ایک ہی مقصد تھا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جائے۔ دین کے لیے آئے تھے، اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے راضی مت کرو، اللہ کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے راضی کرو، اللہ کو اللہ کی مرضی سے راضی کرو۔ تو یہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ تعظیمی ہے تو، اور اگر سجدہ عبادت ہے تب تو مشرک ہو گئے، ایمان ہی نہ رہا۔ اسی طریقے سے قبروں پہ جاؤ تو بزرگوں کے طریق پر جاؤ، ہاتھ باندھ کر باوضو جاؤ، اور کم سے کم 2 ہاتھ دور کھڑے رہو، اور بزرگوں کی ولیوں کی قبروں کی ایسی تعظیم کرو جیسا ان کی ظاہری حیات میں مل جاتے، جیسے تعظیم کرتے ویسے تعظیم کرو۔ بتاؤ کیا اگر غوث پاک غریب نواز اور بزرگان دین ہمیں مل جاتے تو ہم ان کے اوپر ایسے لٹکتے، ایسے لٹکتے، ان کے اوپر ایسے گرتے پڑتے جیسے قبروں پہ گرتے پڑتے؟ عقیدت اپنی جگہ، بلکہ آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ کی مزار انور کو دیکھا تو سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، مگر سجدے کو دل ہے بے قرار۔ عاشق تھے نا، عاشق تھے نا، یار کا جلوہ دیکھا اور کہنے لگے سجدے کو دل ہے بے قرار، مگر عاشق ہو کر بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، فوراً کہتے ہیں مگر کیا کروں؟ روکیے، سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان کیا بات ہے، یہ امتحان ہے ہمارا۔ اس لیے اب ایک بات کہہ دوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، جن کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے سجدے کرتے ہو، اور جس کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ دیکھ لیں ہماری قوم کا حال دیکھ، جو 700 مرتبہ پورے قرآن میں کہے کہ مجھے سجدہ کرو، اس کو سجدہ نہیں کر رہے، اور جس کو سجدہ کرنا حرام ہے وہاں جا کے نادانی دیکھو، علم نہیں ہے نا، یہ جہالت، ان پڑھ پڑھ، یہ علم نہ ہونا ساری گندگی کی جڑ ہے۔ اس لیے علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم کے قریب لاؤ، اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا علم حاصل کرنا علم دین ہر مسلمان پہ فرض ہے، اتنا علم سیکھیے، اتنا علم سیکھیے، آپ پہ فرض ہے جتنا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ سب علم سیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ
दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए, इससे कम हमें नहीं पढ़ाना है। चाहे उसके लिए हमें नौकरी करना पड़े, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करना पड़े, इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। और ये सिर्फ जलसों की हद तक नहीं, अहद करके उठो कि मुझे, हमारे माहरेरा के मशाइख ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर ईद पे कपड़े नहीं बनते तो न बने, लेकिन बच्चों की फीस हमें जरूर भरना है। अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको जब एडमिशन उनका करवाना है और उनको आला तालीम दिलाना है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ 1 दहाई 10 साल एजुकेशन पे मेहनत कर ले, 10 साल, मुल्क के हालात बदले। एक शख्स कह रहा था कि हम अपनी कौम के हाथ में तलवार देंगे। मैंने कहा तुम जो चाहे करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे। हम मुसलमान अपनी कौम के हाथ में तलवार नहीं देंगे, हम अपनी कौम के हाथ में कलम देंगे। कलम, जिसको तलवार देना है वो दे, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मुसलमानों से हम हर जलसे में अपील करते हैं कि हम अपने बच्चों के हाथ में तलवार क्या, हम तो गुलेल भी देना नहीं चाहते आज की तारीख में, हम कलम देना चाहते हैं। याद रखना, तलवारें उठती है तो गर्दनें कटती है, और जब कलम उठता है तो गुर्बत कटती है। जब कलम उठता है कमजोरियां कटती है, कलम उठता है दुश्मन शेर होते हैं, कलम उठता है इनकलाब आता है। मेरे नबी कलम और किताब लेकर के आए थे, इसलिए कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए। जो कुछ हुआ, और जो बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट हो गए, हट गए, उनसे मैं कहता हूं आज घर बैठ करके बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं। इसलिए मोबाइल में गेम खेलकर वक्त जाय करने की बजाय, इधर उधर बैठकर इसके ओटे पर उसके नुक्कड़ पे बैठकर वक्त जाय करने की बजाय, बच्चियों से भी कहता हूं, अगर 10वीं 12वीं पढ़ करके छोड़ दिया है तो बहुत सारे ऐसे आज कोर्सेस हैं कि घर पे बैठे बैठे आप तालीम हासिल कर सकते हो। लॉकडाउन के अंदर मैं भी जो है वो 11वीं पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मेरे 11वीं पढ़ के छोड़ने का वाकया भी एक अजीब सा है। असल में सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल में था। मैं 11वीं में जब जूनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, माँ बाप की तमन्ना थी कि इसको टीचर बनाएंगे, तो खास तौर पे अम्मी की तमन्ना थी इसको टीचर बनाएंगे। मैं जैसे कॉलेज जूनियर कॉलेज में मैंने कदम रखा तो देखा कि लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते हैं और बेपर्दा है, और 11वीं में पहुंचने के बाद सब बालिग हो गए। तो इतना शऊर नहीं था मुझे, लेकिन इतना तो था कि लड़कियों के साथ नहीं बैठा जा सकता बेपर्दा। तो मैंने टीचर से कहा, क्लास टीचर से, अब्दुल अजीज सर हमारे थे, मैंने कहा कि लड़कियों के साथ तो बैठना नाजायज है। वो हंसने लगे, बोले हैरत है इस दौर में ऐसी बात कोई करता है, तो पागल तो नहीं हुआ। मैंने 1 महीने तक के ये बात करता रहा। आखिर हमारे प्रिंसिपल ने कहा ऐसी बात नहीं। मैंने कहा या तो डिवाइड कर दें या तो फिर हम चले, और मैंने जो है वो फिर उसके बाद छोड़ दिया। मेरे सर मेरे घर तक आए, इत्तेफाक से वो मेरे अब्बा के भी क्लास टीचर रह चुके थे, और मेरे भी एक ही स्कूल में, हमारे अब्बा नहीं पढ़ा हमने भी पढ़ा। तो वहां पर वो आए, कहा कि अब्बा, वो कहा कि तेरे बेटे को समझा कि ये पागल तो नहीं हुआ है। मैंने कहा कुछ भी हो, मैंने नहीं पढ़ना, शरीयत ने मना किया। हालांकि आप ऐसा नहीं करना है, उलमा से आप पूछना, उलमा आपको बताएंगे हालात के तहत मामला होते, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था हमारा सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल, तकवे का, परहेजगारी का। अब तो मुत्तकी नहीं है, वो परहेजगारियां ही नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो माहौल था, तो हम नहीं गए फिर। लेकिन मेरे अजीज साथी, मेरे बड़े भाई की तरह, वो भी एक स्कूल के प्रिंसिपल है और हमारी सुन्नी दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं, कारी रिजवान खान साहब। उसने कहा कि पढ़ ले भाई, वरना ऐसे ही रह जाएगा। मैंने कहा अगर मैं अच्छी नीयत से अल्लाह की शरीयत के लिए छोड़ रहा हूँ तो अल्लाह इसका सिला मुझे देगा। और अल्लाह ने मुझे सिला ये दिया कि आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का चेयरमैन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 टीचर्स जो है वो इस वक्त कमोबेश अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे अंडर में काम करते हैं। ये करम है, मुझे ये यकीन है, शरीयत का दामन जिसने पकड़ा है तो अल्लाह ने उसको कभी जलील नहीं होने दिया, रुस्वा नहीं। लेकिन बहरहाल फिर मुझे एहसास था कि मैं पढ़ नहीं सका, फिर मेरी पूरी तवज्जो दीनी तालीम की तरफ हो गई।
वैसे मैं 7th और 8th से मैं जो है वो आलिम कोर्स की तरफ चला गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पूरी तवज्जो 11वीं के बाद इसी पे मरकूज कर दी जाए, उसी तरफ मैंने तवज्जो रखी। लेकिन फिर मुझे एहसास था कि मैंने दुनियावी तालीम को भी आगे बढ़ा, तो लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए फिर मैंने एमए के अंदर एडमिशन लिया अभी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और उसके पहले एग्जाम में शिरकत का प्रोग्राम था और उसकी तारीख और हज की तारीख सेम हो गई तो नहीं दे सका, लेकिन बहरहाल मैंने उस तरफ पेशरफ्त की और इंशाल्लाह। तो आपसे भी मैं कहता हूँ, मैं ये आपको ही कह के जा रहा हूँ नहीं, मैं आपसे, मैंने खुद भी इस पर अमल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश करूंगा कि 1 साल में उसकी तकमील करूँ जो रह गया है। बहरहाल इतनी लॉकडाउन में तो फ्री थे, तो जो होना था वो, जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब दौरों की मसरूफियत नहीं, लेकिन अल्लाह ने आपको वक्त दिया, फुर्सत का वक्त दिया है। आप जो पार्ट टाइम कोर्सेस है वो करें, बल्कि जो नौजवान दुनिया नहीं पढ़े हैं वो घर बैठे कोर्सेस का फायदा उठा के दुनिया पढ़ लें, और जो जवान दुनिया पढ़ चुके हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, उनको चाहिए कि आलिम कोर्सेस भी अब जो है यानी कि ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप 2 घंटा निकाल करके उलमा से, हमारे मुफ्ती हारिस साहब, जामई और भी सब, मैं सबके नाम नहीं जानता, इनसे राब्ता कायम करके मालूम करें कि अच्छा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन कहाँ है, तो आप भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे सुन्नी दावत इस्लामी के ऐसे मुबल्लिगीन जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, और उन्होंने फार्मेसी किया है, ऑनलाइन उन्होंने कोर्सेज किए, और वो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज करके आलिम बन गए। तो मेरी गुजारिश है, काम करने से होता है, इल्म पढ़ने से आता है, थोड़ी मेहनत कीजिए। जितना टाइम मोबाइल में लगाते हो, जितना टाइम नुक्कड़ों पे लगाते हो, जितना टाइम होटलों पे लगाते हो, जितना टाइम इधर उधर बैठ के लगाते हो, उसको तालीम में खर्च कीजिए। दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, दोनों तालीम हासिल कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तो फिर माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये मदरसा जो सुल्तानिया कादरिया जो है, उसके एक उस्ताद है मुफ्ती शुएब साहब के वालिद, एक हादसे में वो शहीद हो गए। अल्लाह पाक की दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुजारिश मेरी आपसे है जो हमेशा करता हूँ कि आने में भी ऐसे धक्कम धक्की, मैं समझता हूँ कि अब हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए हम लोग तो गुनहगार लोग, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हजर अस्वद भी अगर चूमने से किसी को धक्का लगता हो तो इस्लाम कहता है हजर अस्वद मत चूमो, धक्का दे के हजर अस्वद मत चूमो, इस्तिलाम कर लो। तो मैं तो अपने लिए नहीं कहता, लेकिन नेक उलमा के लिए इतना मशवरा दूंगा कि उनसे मुसाफा करने की बजाय नजरों से उलमा की, अल्लाह वालों की ज़ियारत कर लिया करो। हम तो गुनहगार हैं, हम ना ज़ियारत के काबिल है ना मिलने के काबिल है, लेकिन आप इसका ख्याल कीजिए।